السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. سحر محبت کا ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنا کمنٹ باکس میں لازمی دیں. اور میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں. چلے جی، باقی کی باتیں بعد میں، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. رباب ارسلان کے سینے پر مکے مارنے لگی. رباب! ارسلان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے پکارا. رباب ارسلان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال کر اس سے دور جا کھڑی ہوئی. میں ایسا کچھ کرتی تب آپ کو میری محبت کا یقین ہوتا. رباب نے ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ سے چاقو اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے کہا. ارسلان پھٹی پھٹی نظروں سے رباب کو دیکھے گیا. اس سے پہلے کہ رباب چاقو سے اپنی کلائی کاٹ لیتی، ارسلان نے جھپٹ کر چاقو اس کے ہاتھ سے لے کر اسے دور اچھال دیا. خبردار، جو تم نے آئندہ ایسا کبھی سوچا بھی. ارسلان نے کھینچ کر رباب کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں کھینچ لیا. رباب ارسلان کا لمس پاتے ہی روتے روتے اس کے گرد باہوں کا گھیرا بنا گئی. آپ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے، مجھے غلط سمجھتے ہیں. رباب روتے روتے بولے جا رہی تھی. ارسلان نے رباب کو خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پوچھنے لگا. رباب، میں تمہیں خود سے دور کر کے کیا خود جی پاتا؟ ارسلان نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. پھر بھی آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی. آپ مجھ سے دور چلے گئے مجھے اگنور کرنے کے لیے. آپ مجھے رباب بنا رکے بولے جا رہے تھے. ارسلان اس کی باتیں سنتا اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی آواز کو دبا چکا تھا. رباب اس اچانک ہفتے دار کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی. اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ ارسلان کا کاندھا مضبوطی سے تھام چکی تھی. بہت دیر تک ارسلان رباب کو باہوں میں لیے کھڑا خود کو سیراب کرتا رہا. اس کی تشنگی بھی تو بہت پرانی تھی. رباب ارسلان کی باہوں میں گھیری دنیا جہاں سے بیگانہ بنی، یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ اپنی دنیا میں گم کیونکہ ارسلان ہی تو تھا اس کی دنیا. اس کی باہوں میں سمٹی اس کی شدتیں اپنے لبوں پر برداشت کرتی رہی. ارسلان نے کافی دیر تک خود کو سیراب کیا اور آہستہ سے رباب سے الگ ہو کر اس کے چہرے پر حیات سے بکھرے پوس و قزح کے رنگوں کو دیکھتے مسکرایا. رباب شرم سے نظریں نہیں اٹھا پائے، جبکہ وہ ارسلان کی نظروں کی تپش کو اپنے چہرے پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی. رباب نے اپنے جھکے سر کو ارسلان کے سینے پر رکھ کر اس کے گرد باہوں کے گھیرا بنا لیا. ایک دھیمی مسکان اس کے چہرے پر کا احاطہ کیے ہوئے تھی. ارسلان کو رباب کے شرما کر اس کے ہی سینے میں چہرہ چھپانے کے عطا بہت تلفریب لگی. ہاں، تو کیا پوچھ رہی تھی تم؟ کون ہے وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ ارسلان نے جھک کر رباب کے سر کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی، لیکن ارسلان کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. ہاں، اس کا نام بتائیں، میں اس کا قیمہ بنا دوں گی. رباب شرمانا بھول کر ارسلان سے الگ ہو کر ہاتھوں کو آپس میں مروڑنے کے سٹائل میں بولی تو ارسلان ایک زوردار کہکا لگایا. تمہیں اس سے ملواتا ہوں. ارسلان نے اسے بازو کے گھیرے میں لیے ڈریسنگ ٹیبل تک آئے. رباب چہرے پر غصے لیے اسے دیکھنے لگی. کیا وہ یہی ہے یا اس کی تصویر؟ رباب نے آنکھیں سکوڑی. ہاں، یہ وہی ہے. میرے دل کے قریب اس کا خیال ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. رباب، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کے بنا میں سانس تک نہیں لے سکتا. جب وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے ساری دنیا اداس ہو گئی، کیونکہ وہ ہی تو میری ساری دنیا ہے. میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، شاید اسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں. جب وہ میرے پاس آئے گی نا ہمیشہ کے لیے، تو شاید میں اسے اپنے عمل سے بتا سکوں کہ اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. وہ میرے لیے لازم و ملزم ہے. رباب، میں اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں مر. رباب ارسلان کے مقابل کھڑی آنسو بھری آنکھوں سے ارسلان کی محبت بھری داستان سن رہی تھی. جیسے جیسے ارسلان اپنی محبت کا اظہار کرتا جا رہا تھا، رباب کا دل ہر طرف سے خالی ہوتا جا رہا تھا. اس کے آنسوں میں روانگی آ گئی. ارسلان کی آخری بات پر رباب نے اس کی لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات پورے ہونے سے روک دیا. ارسلان، آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ دونوں کے بیچ نہیں آؤں گی، لیکن پلیز آپ چاہیے تو اس سے دوسری شادی کر لیں. میں امی کے ساتھ اپنے پرانے گھر چلی جاؤں گی. لیکن ارسلان،
مجھ سے اپنا نام مت چھینے، آپ نہیں تو آپ کا نام ہی میرے ساتھ رہنے دے، میں کبھی آپ کے اور آپ کی خوشیوں کے بیچ نہیں آؤں گی۔ رباب کہتی ہوئے اپنے آنسو سے نڈھال چہرے کے ساتھ باہر کی طرف بڑھے۔ کچھ لمحے پہلے ارسلان نے اسے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی محبت کا یقین دلوایا تھا، اور اب وہ کسی اور کے محبت کا دم بھر رہا تھا۔ ارسلان جو کب سے مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کے باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے پر رباب کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ رباب اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے کسی نازک ڈالی کی طرح اس کی باہوں میں آ سمائی۔ رباب ارسلان کے سینے سے لگی چہرہ اوپر کیے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بنا اس سے ملے جا رہی ہوں، ارسلان مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے، رباب نے خفگی سے کہا اور ارسلان کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بات تو سنو یار، ارسلان نے اس کے گھٹ باہوں کا گھیرا تنگ کر کے بولا۔ چھوڑے مجھے، رباب اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ رباب چپ کر کے کھڑی رہو ورنہ، ارسلان نے مسکراتے ہوئے اسے وارن کیا۔ ورنہ کیا؟ اب رباب کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ورنہ، ارسلان کہتا ہوا رباب کی گردن پر جھکا اور اپنے دہکتے لبوں سے اس کی گردن پر محبت سب کرنے لگا۔ رباب کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ارسلان پلیز! رباب اپنی کانپتی ہوئی آواز میں اسے روکنے کی ایک کمزور سی کوشش کی۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کی گردن سے چہرہ اٹھایا اور رباب کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے گہری گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی۔ ارسلان نے اس کا رخ موڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کیا اور اسے پیچھے سے باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھ لیے اور اسے بائیں کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ رباب نے ہنوز اپنی آنکھیں بند کر رکھی۔ رباب، آنکھیں کھولو اور دیکھو کتنی خوبصورت ہے میری محبوبہ۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو رباب نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ آئینے میں نظر آتے اپنے سراپے کو دیکھ کر اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے آئینے کی نظر آتے ارسلان کے عکس کو دیکھا، جو مسکراتی محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہی ہے وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، بہت محبت، اتنی محبت کہ اس کی ناراضگی بھی میرے لیے سہانے روح ہے۔ ارسلان کی آواز کسی سرگوشی سے کم نہ تھی۔ رباب ارسلان کی نظروں میں اپنے لیے محبت کو واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ آپ سچ میں؟ رباب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رباب ارسلان کے آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ارسلان نے کچھ نہیں کہا، بس مسکراتے ہوئے اپنی پلکوں کو جھکا کر اٹھاتے ہوئے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ رباب بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ ارسلان نے رباب کی کمر سے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کر کے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ان موتیوں کا ایسے ضائع مت کرو میری جان، مجھے تم سے جوڑی ہر چیز سے عشق ہے۔ ارسلان نے رباب کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ I love you ارسلان، I really love you. I can't live without you. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ارسلان، میں سچ میں آپ سے محبت کرتی، مجھے آپ کے بنا نہیں جی سکتی۔ رباب ارسلان کے سینے سے لگی اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ I love you too رباب، I love you so much. میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں رباب، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ارسلان نے اس کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کے اظہار محبت کا جواب دیا۔ ارسلان بہت دیر تک رباب کو اپنی باہوں کے میں لیے کھڑا رہا۔ رباب کو بہت دنوں کے بعد اپنے دل میں ڈھیروں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہر طرح سے پرسکون تھی۔ اس کی محبت، اس کے ارسلان نے اس سے اظہار محبت کیا اور اسے اپنی محبت کا یقین بھی وہ دلا چکا تھا۔ ارسلان نے آہستہ سے رباب کو خود سے الگ کیا اور باہوں میں اٹھا لیا۔ ارسلان کیا کر رہے ہیں؟ رباب نے گھبراتے ہوئے ارسلان کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس اپنی دلی خواہش کو پورا کر رہا ہوں، ارسلان نے کہتے ہوئے رباب کو باہوں میں لیے زور سے گول گھوم کر 3 چکر کاٹے اور رباب کو لیے بیڈ تک آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ خود وہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ رباب کا سر چکرانے لگا تھا، جسے وہ دونوں کنپٹیوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں نیچے کیے نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسلان مجھے چکر آ گئے، رباب ارسلان کو دیکھے بنا بولے۔ کچھ نہیں ہوتا، یہاں۔ ارسلان نے کھینچ کر اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ارسلان کا ایک پیر بیڈ کے نیچے لٹک رہا تھا اور دوسرا اس بیڈ پر سیدھا رکھا تھا۔
رباب اس کے سینے سے لگی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ارسلان نے رباب کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک۔ رباب نے آنکھیں کھول کر ارسلان کو دیکھا۔ تمہیں پتا ہے جب میں امریکہ گیا تھا تو تم سے جدائی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے ادراک ہو گیا تھا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں سب چھوڑ کر تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن ابو کے خواب کو پورا کرنے کے لیے رک گیا۔ اس لیے ان 5 سالوں میں کبھی بھی پاکستان نہیں آیا، کیونکہ دوبارہ تمہیں چھوڑ کے جانے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ کو۔ اور تم بھی کتنے ظالم بنی رہی، مجھے 5 سال تک اپنے دید سے محروم رکھا۔ اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے ٹھیک ہی کیا، ورنہ شاید میں ابو کے خواب کو بھی پورا نہ کر سکتا۔ میں بہت پہلے تمہارے پاس آ گیا ہوتا۔ ارسلان رباب کی پیٹھ اور کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ میں بھی اسی لیے آپ کو دیکھنے سے گریز کرتی رہی، کیونکہ آپ کے بنا وہ 5 سال گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اگر میں آپ کو دیکھ لیتی تو شاید آپ کی جدائی میں مر ارسلان کے لیے سینے سے لگی کہے جا رہی تھی۔ ارسلان اس کی باتیں مسکراتے ہوئے سن رہا تھا، لیکن اس آخری بات پر جھٹکے سے اس کے ساتھ خود سے الگ کیا۔ تم بار بار یہ مرنے کی بات کیوں کرتی ہو؟ تمہیں اچھا لگتا ہے مجھے تکلیف دینا؟ ارسلان نے رباب کو کندھوں سے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ دیا۔ وہ تو میں ویسے ہی کیا کہہ رہی تھی، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری۔ رباب ارسلان کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اپنے کان پکڑ کر سوری کرنے لگی۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ کان سے ہٹائے اور اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب لایا۔ رباب تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، میری جان سے بھی زیادہ۔ آئندہ ایسی بات سوچنا بھی مت، اور اپنا وعدہ کبھی مت بھولنا۔ تم نے مجھے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تم اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ ارسلان اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کا بچپن میں کیا وعدہ یاد دلوا رہا تھا۔ رباب اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا دی۔ ارسلان نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قہر لے لیا۔ رباب آنکھیں بند کر کے اس کا ساتھ دیتی اس کے سحر میں جکڑی ہوئی اس کی شدت سے بھرپور لمس کو محسوس کر رہی۔ ارسلان اپنے سالوں کے رشتے کی مٹاتا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ آج اس کی محبت اس کی زندگی کی پناہوں میں تھی، اس کے ساتھ، اس کے بہت پاس۔ ارسلان رات بھر رباب کو اپنی باہوں میں لیے بیٹھا اسے اپنے دل کا حال سناتا رہا، اور رباب بھی اس کے سینے سے لگی کبھی اس کے دل کا حال سنتی، کبھی اپنے دل کا حال بتاتی۔ ایسے ہی دونوں کو سنتے سناتے رات آہستہ سے سرک کر پرے ہوئی، اور صبح کو اپنے آب و تاب سے پھیلانے کی جگہ دی۔ دونوں اس قدر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں نہ رات کے گزر جانے کا پتہ چلا اور نہ ہی صبح کی آمد کا ادراک ہوا۔ ارسلان بیڈ پر نیند دراز بیٹھا تھا اور رباب کے سامنے بیٹھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس پر تھوڑے ٹکائے مسکراتے ہوئے ارسلان سے باتیں کر رہی تھی۔ ارسلان رباب کے چہرے پر آتے کچھ آوارہ لٹوں کو اپنی انگلیوں کی مدد سے اس کے کان کے پیچھے کرتا اسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ دونوں کو ہوش تب آیا جب پاس کی ایک مسجد سے فجر کی اذان کی صدا ارسلان کے کمرے میں کھڑکی کے ذریعے داخل ہوئی۔ صبح ہو گئی؟ ارسلان نے اپنی بائیں ہاتھ میں بندی گھڑی دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ رباب بھی ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر گھڑی دیکھ کر حیران نظروں سے ارسلان کو دیکھنے لگی۔ اوف اللہ، ساری رات بیت گئی۔ رباب کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ ارسلان، کسی نے مجھے آپ کے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ رباب بیٹھ سے کھڑی ہو کر دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر بولے، کیا سوچیں گے یار، ہمارے گھر والوں کو ہم پر پورا اعتماد ہے۔ ویسے بھی بچپن میں تم میرے پاس میرے بیڈ پر ہی سویا کرتی تھی، اور ابھی چند دن پہلے تمہیں فیور تھا، تب بھی میں تو ساری رات تمہارے کمرے میں رہا تھا۔ ارسلان اس کے برابر کھڑا ہوتا بولا۔ ارسلان، پہلے کی بات اور تھی، اب ہمارا نکاح ہو گیا، لوگ ہم پر شک کریں گے۔ رباب پریشانی میں گھیرے بولی، ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں، میں تمہیں کمرے میں چھوڑ آتا ہوں۔ ارسلان نے رباب کی بات سمجھتے ہوئے اس کے داہنے ہاتھ کی کلائی پکڑ کر اسے باہر لیا۔ وہ دونوں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے آمنہ خاتون کے کمرے میں۔ رباب نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے آمنہ خاتون بیڈ پر بے خبر سو رہی۔ رباب نے اندر جا کر ارسلان کو دیکھا۔ ارسلان نے اپنے سیدھے ہاتھ کو لبوں کے آگے لے جا کر ایک فلائنگ کس کی، رباب کی طرف اچھالی اور اپنے کمرے میں آ کر چینج کیا، کیونکہ ابھی تک وہ کل والے کپڑوں میں ہی تھا۔ ارسلان مسجد نماز ادا کرنے چلا گیا۔ آج تو اسے اللہ کا بہت شکریہ ادا کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کی رباب جو دے دی۔ رباب کمرے میں آ کر وضو کر آئی تھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے فجر کی نماز کے بعد شکرانے ادا کیے اور اللہ سے ارسلان اور اپنے رشتے کی دعا کرتی رہی۔
رباب کاندھے پر بیگ لٹکائے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ رباب رباب ارسلان اپنے کمرے سے باہر آیا اور رباب کو آوازیں دینے لگا۔ ہمنا اسرار اور اسرار صاحب ارسلان کو دیکھنے لگی۔ رباب نے آمنہ خاتون کو کمرے میں ہی ناشتہ کروا دیا۔ جی 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 رباب دھیرے سے کہتی اس کی طرف آئی۔ میری وائٹ شرٹ کہاں ہے؟ ارسلان نے رباب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا رباب کو دیر ہو رہی ہے، اسے جانے دو، چلو میں تلاش کر دیتی ہوں آپ کی شرٹ۔ ہمنا اسرار ارسلان کے سامنے آئی۔ نہیں امی، اس نے رکھی ہے، اسے ہی ملے گی، اور تم کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اندر اور ڈھونڈ کر دو مجھے۔ ارسلان نے ہمنا اسرار اور پھر رباب سے کہا تو رباب جھٹ بیگ رکھ کر ارسلان کے کمرے میں بڑھی اور اس کی شرٹ تلاش کرنے لگی۔ رباب ارسلان کی الماری کھولے اس کی شرٹ دیکھ رہی تھی۔ ارسلان مسکراتا ہوا دروازہ بند کر کے کمرے میں آیا اور رباب کے پاس آ کر پیچھے سے اسے باہوں میں پڑ گیا۔ ارسلان کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ رباب مسکراتے ہوئے اپنے پیٹ پر لپٹے ارسلان کے ہاتھوں کو تھام کر ہٹاتے ہوئے بولے، کوئی نہیں آتا، تم بتاؤ شرٹ ملی؟ ارسلان ویسے ہی کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں یہ رہے۔ رباب نے دوسرا پٹ کھولا تو شرٹ سامنے ہی پڑی تھی۔ رباب نے شرٹ ہاتھوں میں تھامے ارسلان کو دیکھا۔ میری بیوی تو بہت تیز ہے، میں اسے کب سے تلاش کر رہا ہوں، مل ہی نہیں رہی تھی۔ ارسلان کے کہنے کے ساتھ رباب کے داہنے گال پر ایک جسارت کر دی اور اسے الگ ہو کر شرٹ دیکھنے لگا۔ کوئی خاص بات ہے آج ہسپتال میں؟ رباب نے ارسلان اور پھر شرٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آج کچھ ڈاکٹرز امریکہ سے آ رہے ہیں، ان کا وزٹ ہے اس لیے۔ ارسلان چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور اپنے نئے جوتے جو اس نے پہننے کے لیے نکالے تھے ان کا جائزہ لینے لگا۔ امریکہ سے؟ تب تو آپ انہیں جانتے ہوں گے نا؟ رباب ارسلان کے برابر میں بیٹھی ہوئی پوچھنے لگی۔ سب کو نہیں، بس 2 ڈاکٹرز ہیں، عروہ اور امارہ، انہیں جانتا ہوں، وہ میری سینئرز تھی۔ ارسلان کھڑا ہو کر واش روم کی طرف بڑھا۔ آپ کی بہت دوستی تھی ان سے؟ رباب ارسلان کے پاس آئی۔ ارسلان نے رباب کی بات پر غور کرتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں بہت، ہم ویکینڈز اکثر ساتھ گزارتے تھے۔ ارسلان نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا تو رباب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رباب یار میں مزاق کر رہا تھا، وہ میری سینئر تھی، اس لیے کبھی کبھار ملنا ہو جاتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ ارسلان رباب کا چہرے ہاتھوں میں تھامے بولا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے آنسو کو چننے لگا۔ رباب ارسلان کے اس طرح قریب آنے پر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بہت ظالم ہو تم۔ ارسلان نے منہ بنایا۔ رباب ہنس دی۔ یہ کیا پہن رکھا؟ ارسلان نے رباب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ رباب نے گرین کرتا شلوار پہنا تھا اور گلے میں دوپٹہ لٹک رہا تھا۔ رباب نے اپنے کپڑے کو دیکھے رکو۔ ارسلان پھر اپنی الماری کی طرف گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ آج تم اسے پہنو۔ ارسلان نے شاپر رباب کو تھمایا۔ کیا ہے اس میں؟ رباب مسکراتے ہوئے شاپر کے اندر ہاتھ ڈال کر ڈریس نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک وائٹ کلر کی شارٹ کرتی تھی جو رباب کے گھٹنے تک آتی، جس کے دونوں طرف کوٹ بنایا تھا جو صرف سامنے کی طرف تھا۔ اس کوٹ کی لمبائی اس کے پیروں تک آتی تھی۔ کوٹ کے کناروں پر سنہرے رنگ کی لیس لگی تھی جس پر نفیس دھاگوں سے ننے ننے سرخ نگ کے گلاب بنے ہوئے تھے۔ ساتھ میں سفید ہی رنگ کی تنگ شلوار اور اس کا ہم رنگ دوپٹہ بھی تھا جو کافی بڑا اور اس پر بھی کوٹ کی ہی طرح نفیس دھاگوں سے ننے ننے سرخ گلاب بنے ہوئے تھے۔ رباب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اللہ ارسلان یہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ رباب کی آنکھیں خوشی سے پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گا، اس میں نے امریکہ سے خاص تمہارے لیے لیا تھا۔ جاؤ جا کر اسے پہن کر جاؤ، میں تمہیں اپنے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارسلان آنکھوں میں محبت لیے بولا تو رباب مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ پہلے کیوں نہیں دیا؟ رباب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پہلے میں جانتا نہیں تھا کہ میری رباب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی کہ میں، اور اب جب تم نے اقرار کر لیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری خواہش پوری کروں جو میں نے تمہارے ساتھ سوچ رکھی ہیں۔ ارسلان نے اس کی کمر کے گرد گھیرا بنا۔ میں آپ کی ساری خواہشوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گی ارسلان۔ رباب مسکراتی آنکھوں کے ساتھ بولی تو ارسلان مسکراتے ہوئے اس کی لبوں پر جھک کر خود کو سراب کرنے لگا۔ رباب اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھامے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی۔ دروازے پر دستک نے دونوں کے فسوں کو توڑا۔
رباب ارسلان سے الگ ہوئی اور شاپر بیڈ سے اٹھا کر کمرے کے دروازے تک آئی۔ ارسلان مسکراتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ رباب نے دروازہ کھولا تو سامنے ہمنا اسرار کھڑی تھی۔ بیٹا شرٹ مل گئی؟ اگر نہ ملی ہو تو میں دیکھ دیتی ہوں، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ ہمنا اسرار نے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں خالہ، میرے تو لیکچرز فری ہیں آج، میں نے لائبریری جانے کا سوچا ہوا تھا۔ رباب کہتے شاپر لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ارسلان تیار ہو کر باہر آیا اور ہمنا اسرار اور اسرار صاحب کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ جب رباب اپنے کمرے سے باہر آئی، ارسلان کی نظریں واپس پلٹنے سے انکاری تھی۔ ہمنا اسرار اور اسرار صاحب نے بھی رباب کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ ہمنا اسرار نے تو باقاعدہ اس کے پاس جا کر اس کی نظر اتاری اور اپنی آنکھ کے کونے سے کاجل اپنی انگلی سے لے کر رباب کے کان کے پیچھے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ارسلان مسکراتے ہوئے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چیئر سے کھڑا ہوا اور رباب کے پاس آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ، ہمنا اسرار مسکراتے ہوئے بے ارادہ بول اٹھے۔ ارسلان نے رباب کو دیکھا اور اس کے ساتھ باہر اپنی کار تک آئے۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ارسلان نے رباب کو کالج ڈراپ کیا اور خود ہسپتال چلا گیا۔ رباب مسکراتے ہوئے کالج کے اندر آئی۔ بہت سے لوگوں نے اس کے ڈریس کی تعریف کی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی تعریف وصول کرتی رہی۔ سارا وقت ہی مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہ ہوئی۔ وہ اپنی آخری کلاس اٹینڈ کرتی کالج کے گیٹ کی طرف جا رہی تھی جب ساحل اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ رباب، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ساحل نے رباب کو دیکھ کر کہا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، رباب نے رخ موڑ کر بولی۔ لیکن مجھے کرنی ہے، مجھے جاننا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں مجھے اور میرے گھر والوں کو بے عزت کیا۔ ساحل غصے سے پوچھ رہا تھا۔ بے عزت میں نے نہیں، تم نے کیا ہے اپنے گھر والوں کو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، لیکن تم نے ارسلان کو کہا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ رباب کا دل کر رہا تھا وہ ساحل کا سر پھاڑ دے۔ اس نے کس طرح ارسلان سے غلط بیانی کی تھی۔ تم نے کہا تھا وہ کہیں گے تو میں مان جاؤں گی، تو اب وہی کہہ رہے ہیں۔ میں اپنے پیرنٹس کو منا لوں گا، وہ ارسلان کو ہماری شادی میں آنے سے منع نہیں کریں گے۔ تم ایک چانس تو دو مجھے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ساحل التجائیں کرنے لگا۔ شادی تو میں تم سے مر کر بھی نہیں کرتی۔ خیر، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور سوری، تمہیں اب کوئی چانس نہیں مل سکتا کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، رباب نے جتاتے ہوئے کہا تو ساحل غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا رباب جبریل، تم یہ سب مجھ سے بات ختم کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ مجھے پتا ہے، ساحل غصے سے چلایا۔ چیخو مت ساحل، چیخنا مجھے بھی آتا ہے۔ اب میں رباب جبریل نہیں، رباب ارسلان ہوں اور ہماری بات ختم ہو چکی ہے۔ آئندہ میرے راستے میں آئے تو میں تمہیں اس کالج سے نکلوا دوں گی، یہ میری لاسٹ وارننگ ہے تمہیں، رباب کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی۔ ساحل غصے میں تن فن کرتا اپنی بائک کی طرف چلا گیا۔ رباب اپنی کار کے پاس آئی تو دیکھا ارسلان اپنی کار سمیت کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رباب مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ آپ یہاں؟ رباب چہکی، اسے ارسلان کا آنا بہت اچھا لگا تھا۔ ہاں، میں یہاں، میرے دل نے کہا میری رباب مجھے یاد کر رہی ہے تو میں چلا آیا۔ بولو، یاد کیا تھا نا مجھے؟ ارسلان نے ذرا سا جھک کر رباب کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا تو اس نے استباق میں سر کو جنبش دی۔ چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ ارسلان نے رباب کا ہاتھ پکڑ کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ ارسلان رباب کے چہرے پر آتے جاتے اداسی کے سائے دیکھ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، رباب نے منع کیا۔ تمہیں اگر لنچ پر نہیں جانا تو ٹھیک ہے، لیکن اداس کیوں ہو رہی ہے؟ ارسلان نے رباب کو دیکھا اور ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ارسلان، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہوں، مجھے جگہ کی نہیں آپ کے ساتھ کی طلب ہے۔ رباب ارسلان کا بازو پکڑ کر اسے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ ارسلان نے چہرہ گھما کر رباب کے سر کو دیکھا اور پھر آگے دیکھنے لگا۔ ارسلان نے ایک ہوٹل کے احاطے میں کار روکی اور رباب کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا۔ ارسلان اسے لے کر ریسٹورنٹ کے ایک پرسکون گوشے میں آ گیا۔ وہ لوگ جہاں بیٹھے تھے وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ارسلان نے کھانا آرڈر کیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ ارسلان نے ٹیبل پر رکھا اور رباب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا تو رباب جو نظریں جھکا کر بیٹھی تھی ارسلان کو دیکھا۔ ارسلان نے رباب کے ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر اسے کہنے پر اکسایا، ارسلان، وہ آج ساحل نے میرا راستہ روکا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے ایک چانس دو۔ رباب دھیمی آواز میں بتانے لگی۔ تم نے کیا کہا؟ ارسلان نے فکر مندی سے پوچھا۔
میں نے کیا کہنا تھا؟ میں نے کہہ دیا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میرے راستے میں نہ آئے، لیکن ایک ہی کالج میں رہتے اس سے پھر تنگ کیا تو؟ رباب کے لہجے میں پریشانی شامل تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے پرنسپل سے بات کرتا ہوں، اگر ان سے آئندہ تمہیں تنگ کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارسلان نے رباب کے ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر کہا تو وہ مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ کھانا آ گیا تو دونوں کھانا کھانے لگے۔ اچھا ارسلان، آج تو آپ ہسپتال میں لوگ آئے تھے نا باہر سے، تو آپ یہاں کیسے؟ رباب نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آئے تھے، وہ لوگ صبح آ کر چلے گئے، تو میں نے سوچا اپنے رباب کے ساتھ لنچ کرتے۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رباب بھی مسکرا دی۔ دونوں نے بہت اچھے ماحول میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ ارسلان نے اسے گھر ڈراپ کر دیا اور ہاسپٹل چلا گیا۔ رباب ارسلان رباب کے کمرے میں آیا۔ جی۔ رباب بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، ارسلان کو دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ یہ لو اور تیار ہو جا، ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ ارسلان نے شاپر رباب کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن کہاں؟ رباب نے شاپر لیتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں بتایا تھا نا کل کہ امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے لیے ایک ٹی پارٹی رکھی گئی ہے، سارے ڈاکٹرز اپنے پارٹنر کے ساتھ آنے والے ہیں، تو میں بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ارسلان رباب کے قریب آیا اور اسے گال پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ رباب ارسلان کے لمس پر آنکھیں بند کر دی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے تھوڑی دیر میں، ارسلان نے کہا تو رباب شاپر کھول کر دیکھنے لگی۔ ارسلان، یہ تو ساڑی ہے۔ رباب نے شاپر سے جامنی رنگ کی لش لش کرتی ساڑی نکال کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے لگا جینس ہے۔ ارسلان نے مذاق اڑایا۔ ارسلان، مجھے ساڑی باندھنی نہیں آتی۔ رباب نے منہ بنایا۔ لاؤ میں باندھ دیتا ہوں۔ ارسلان آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ ارسلان نے رباب نے ارسلان کو گھورا۔ اچھا، امی کو بھیجتا ہوں، وہ ہیلپ کر دیں گے، میں بھی ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ ارسلان کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمنا اسرار رباب کے کمرے میں آئی اور اسے ساڑی باندھ کر تیار کر دیا۔ ماشاء اللہ، ہمنا اسرار نے رباب کو تیار کرنے کے بعد آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رباب ہمنا اسرار کے ساتھ باہر آئے۔ ارسلان پہلے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارسلان مسکراتا ہوا رباب کو دیکھنے لگا۔ ہمنا اسرار اور آمنہ خاتون جو بہت دنوں کے بعد کمرے سے باہر نکلی تھی، دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کی نظر اتار رہی تھی۔ ہمنا اسرار نے چند نوٹ دونوں کو ساتھ کھڑا کر کے ان کے سر پر ڈالے اور نوکروں کو دے دیے۔ دونوں گھر سے نکل کر کار تک آئے۔ رباب بہت سنبھال کر قدم بڑھاتی ارسلان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ارسلان نے کار سٹارٹ کرنے سے پہلے جھک کر رباب کے کانوں کے قریب سرگوشی کی۔ رباب نے شرما کے نظریں جھکا لی۔ خالہ جانی سے کل بات کر لیتا ہے، ارسلان نے سامنے دیکھتے ہوئے کار چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ کس بارے میں؟ رباب نے گردن موڑ کر کار چلاتے ارسلان کو دیکھا۔ یہی کہ اب وہ کافی بہتر ہے تو تمہاری رخصتی کر دیں۔ تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ دل کر رہا ہے تمہیں پارٹی میں لے جانے کے بجائے سیدھا اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ ارسلان نے آنکھوں میں شرارت سجائے ہوئے کہا۔ ارسلان، رباب نے چونکتے ہوئے ارسلان کے بائیں بازو پر ایک مکہ مارا۔ تم نہیں چاہتی؟ ارسلان رباب کو دیکھنے لگا۔ ارسلان، آپ جانتے ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے ہمیشہ، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارسلان نے بایاں ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ لوگ پارٹی میں تو پہنچے، وہاں بہت رش تھا۔ یہ پارٹی ایک فارم ہاؤس پر رکھی گئی تھی۔ ارسلان ہمنا اسرار کو بتا کر آیا تھا کہ ان کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ رباب اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر سہم کر ارسلان کا بازو تھام گئی۔ ریلیکس، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ارسلان نے رباب کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ رباب نے گردن اٹھا کر ارسلان کو دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ ارسلان اس کے لیے اندر آ گیا اور لوگوں سے ملتا رباب کو اپنی بیوی کی حیثیت سے سب سے ملوانے لگا۔ رباب ارسلان کا بازو تھامے سب سے سلام کرتی رہی۔ سب لوگ رباب سے بہت اچھے سے ملے۔ آخر وہ ڈاکٹر ارسلان کی بیوی تھی۔ سب لیڈیز ایک ساتھ کھڑی کچھ گپیوں میں مصروف تھی۔ رباب کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ رباب ارسلان کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن ارسلان کے کہنے پر آ گئی تھی۔ آپ کی ساڑی تو بہت اچھی ہے مسز ارسلان، کہاں سے لی ہے؟ مسز امجد نے رباب کی ساڑی کی تعریف کی۔ مجھے نہیں پتا، یہ تو ارسلان لائے تھے، رباب نے مسکراتے ہوئے بتایا اور ساتھ ارسلان کو دیکھا جو ہاتھوں میں سافٹ ڈرنک لیے کچھ دور کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ واہ بھائی، آپ کے شوہر تو آپ کے لیے شاپنگ بھی کرتے ہیں۔ ایک ہمارے شوہر ہیں، ان سے کہو ہمارے لیے شاپنگ پر چلو تو کہتے ہیں مجھے کام ہے، تمہاری شاپنگ پر میرا کیا کام؟ مسز کامل نے منہ بنایا۔ ساری عورتیں ہنسنے لگی۔ مسز کامل کہہ تو سچ ہی رہی تھی۔
ہمارے شوہر اس معاملے میں بہت غور کرتے ہیں ہمیں۔ مسز ناصر نے ٹکڑا لگایا۔ رباب مسکرا دی۔ آپ کے شوہر آپ کو ساتھ لے جاتے ہیں شاپنگ پر یا صرف خود خرید کر لاتے ہیں کہ انہیں آپ کے ساتھ فار نہ ہونا پڑے؟ مسز حنزلہ نے رباب سے پوچھا تو ایک بار پھر ہنس کے فوارے چھوڑے۔ نہ نہیں ارسلان مجھے لے کے جاتے ہیں شاپنگ پر، میں ان کے بنا کہیں نہیں جاتی، رباب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو آپ بہت لکی ہیں، مسز اسجد نے کہا تو سب نے تائید نظروں سے رباب کو دیکھا۔ رباب نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ارسلان نے رباب کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کچھ دیر وہ لوگوں سے ملتے رہے۔ ارسلان نے گھڑی دیکھی جہاں 12:30 ہو رہے تھے۔ وہ سب سے الوداع کہنے لگا۔ چلو رباب، ارسلان نے کہا تو رباب ارسلان کے پاس آئی۔ ارسلان مجھے رباب سے نے کچھ کہنا چاہا۔ تمہیں کیا؟ ارسلان نے رباب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے واش روم، رباب نے سر جھکائے کہا تو ارسلان مسکرا دیا۔ او آؤ، ارسلان رباب کا ہاتھ پکڑے مسز اسجد کی طرف آیا۔ میم واش روم کہاں ہے؟ ارسلان نے مسز اسجد سے پوچھا تو رباب سر جھکا گئی۔ آئیے، مسز اسجد انہیں لیے بنگلے کے اندر آئے۔ وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ ارسلان نے رباب کو اندر بھیجا اور خود باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ ارسلان کو کھڑے ہوئے کافی دیر وقت گزر گیا تھا لیکن رباب باہر نہیں آئے۔ ارسلان پریشان سے کمرے کے دروازے کو ناک کرنے لگا۔ رباب، ارسلان نے رباب کو پکارا۔ جی جی جی، رباب کی گھٹی گھٹی آواز آئی۔ رباب تم رو رہی ہو کیا؟ مجھے بتاؤ، ارسلان نے رباب کی آواز میں آنسو کی نمک محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ رباب زور زور سے رونے لگی۔ ارسلان نے رباب کی رونے کی آواز سنی تو کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا۔ ارسلان اندر آیا تو رباب پریشان سی ساڑی کو پوری طرح اپنے گرد لپیٹے کھڑی ہے، کیونکہ واش روم سے باہر آتے وقت ساڑی کا نچلا حصہ اس کی ہیل میں آ کر کھل چکا تھا، جسے ٹھیک کرنے کی کوشش میں بےحال ہو رہی تھی۔ ارسلان نے اس کی ساڑی میں لپٹا دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف آیا۔ رباب یہ کیا ہوا ہے؟ ارسلان نے رباب کی ساڑی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں واش روم سے باہر آ رہی تھی تو میری ہیل میں پھنس کر کھل گئی اور مجھے باندھنی نہیں آتی، رباب نے آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ بتایا تو ارسلان نفی میں سر کو جنبش دیتا اس کے کندھے پر لپٹی ساڑی کو ایک طرف کرنے لگا۔ رباب حیران سے ارسلان کو دیکھنے لگی۔ ارسلان نے رباب کے گرد لپٹی ساڑی کو کھولا اور اسے صحیح کر کے دیکھنے لگا۔ رباب ہاتھوں کو کراس کی صورت میں سینے پر رکھے ارسلان کو دیکھنے لگی۔ ارسلان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور یوٹیوب پر ساڑی کیسے باندھتے ہیں دیکھ کر رباب کی ساڑی ٹھیک کرنے لگا۔ ارسلان نے اپنے ہاتھوں سے ساڑی پلیٹیں بناتے ہوئے جھک کر سیدھا کیا اور اسے رباب پیٹ پر لگے پیٹی کوٹ پر لگانے لگا۔ رباب کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ رباب، سیڑھی کھڑی رہو یار۔ ارسلان نے رباب کو گھورا۔ رباب اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں کے درمیان پھنسائے آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ ارسلان نے رباب کو ساڑی پہنانے کے بعد اس کی کمر پر ہاتھ لگاتے ہوئے اسے ٹھیک کیا۔ رباب ارسلان کے لمس پر کانپ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارسلان مسکراتے ہوئے اسے اپنی حصار میں لے چکا تھا۔ چلو آج گھر چل کر رات بھر میں تمہیں ساڑی پہنانے کی مشق کر لیتا ہوں تاکہ اگلی بار پریشانی نہ ہو۔ ارسلان نے رباب کے کان میں سرگوشی کی۔ رباب ارسلان کے سینے سے لگی بس مسکرا دی۔ مارے شرم کے اس نے کچھ بولا نہ گیا۔ ارسلان نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے الگ کر کے پھر ساڑی کا جائزہ لینے لگا۔ ارسلان نے ساڑی کو جیسے تیسے باندھ دیا تھا، پھر بھی وہ پہلے جیسی نہیں بن سکی۔ ارسلان نے دور کھڑے ہو کر رباب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ارسلان نے اپنا کوٹ نکال کر رباب کو پہنا دیا۔ اب رباب کا جسم اوپر سے لے کر اس کے گھٹنے تک ذرا اوپر تک چھپ گیا تھا۔ اب ساڑی ٹھیک سے نہیں بندھی ہے یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان نے رباب کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اپنی کار تک آیا اور کار کو فارم ہاؤس سے باہر نکال کے لے گیا۔ ارسلان اور رباب گھر آئے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ ارسلان نے رباب کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ رباب چینج کرنے لگی تو ارسلان کی انگلیوں کا لمس اب بھی اپنے پیٹ اور کمر پر محسوس ہو رہا تھا۔ رباب کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلی صبح ارسلان رباب کو کالج چھوڑنے گیا اور ساتھ ہی اس کا کالج کے پرنسپل سے مل کر ساحل کے خلاف شکایت درج کروائی۔ ساحل کو 2 مہینے کے لیے کالج سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ ساحل کو جب اپنے سسپینشن کا لیٹر ملا تو اسے غصے سے برا حال ہو گیا۔
ارسلان روز رباب کو کالج ڈراپ کر دیتا اور ہسپتال چلا جاتا۔ دوپہر میں وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جایا کرتی تھی کیونکہ ارسلان کا شیڈیول بہت ٹائٹ ہو گیا تھا۔ رباب بھی مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ اب اسے ساحل کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ شام کو سب بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ارسلان گھر میں داخل ہوا۔ رباب ارسلان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ہمنا اسرار اور اسرار صاحب معنی خیز سے مسکرا دیے۔ آمنہ خاتون کے ہونٹوں پر ہنسی بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ارسلان مسکراتا ہوا رباب کے پاس آیا۔ اسرار صاحب نے خنکار کر دونوں کی توجہ سب کی طرف دلائی تو ارسلان انہیں ہمنا اسرار آمنہ خاتون کو دیکھ کر سر کو پیچھے سے کھجانے لگا۔ ارسلان جھیم کر ان کے برابر آ بیٹھا۔ رباب شرماتے ہوئے اندر جانے لگی تو ہمنا اسرار نے رباب کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ تم دونوں کی لڑائی ختم ہو گئی کیا؟ اسرار صاحب نے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو ارسلان نے مڑ کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم دونوں میں لڑائی تھی ہی کب؟ ارسلان نے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑائی نہ سہی ناراضگی تو تھی، ہم نے اسرار نے کہا تو سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی رینگ رہی تھی۔ جی نہیں، میں رباب سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، ارسلان نے رباب کو نظروں میں رکھتے ہوئے کہا تو رباب نے آمنہ خاتون کے پیٹھ کے پیچھے چہرہ چھپا لیا۔ ارسلان ہم چاہتے ہیں کہ اب تم دونوں کی شادی کر دی جائے، مطلب رباب کی رخصتی تم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اسرار نے پوچھا تو ارسلان کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی بہت جاندار مسکراہٹ ابھری جسے اس نے ہونٹ دباتے ہوئے چھپانے کی کوشش کی۔ جیسا آپ لوگ ٹھیک سمجھے، ارسلان نے سنجیدہ رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر سے جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک سمجھے۔ اسرار صاحب نے ارسلان کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھیک ہے تو 2 مہینے رہتے ہیں رباب کے فائنل ایگزامز میں، اس کے بعد کر دیتے ہیں ان کی شادی، کیوں آمنہ؟ اسرار صاحب نے آمنہ خاتون سے کہا تو انہوں نے بھی ان کی تائید کی۔ رباب شرماتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھا۔ رات رباب کمرے میں بیٹھی ارسلان کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ ارسلان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بیڈ تک آیا اور اسے یوں مسکراتا دیکھ کر بیڈ پر رباب کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رباب اپنی گود میں ارسلان کو دیکھ کر چیخنے ہی لگی تھی کہ ارسلان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ رباب، میں ہوں، ارسلان نے کہا تو رباب نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ ارسلان، آپ مجھے ڈرا ہی دیا آپ نے تو۔ رباب نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ارسلان نے ذرا سا اونچا ہو کر رباب کے دل پر رکھے ہاتھ پر اپنے لب رکھ کر پھر سے اسے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ ارسلان، رباب نے ارسلان کو گھورا۔ ارسلان مسکرا دیا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ ارسلان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، رباب نے صاف گوئی سے کہا۔ ہاں تو وہ جانتا ہوں کہ میرے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن کیا؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے رباب کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ کو سوچ رہی تھی؟ رباب کی آنکھیں سکوڑی۔ تم کچھ اور سوچ کر اس طرح تو مسکراؤ گی نہیں جیسے ابھی مسکرا رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ یہ تو ہے، میں ہماری شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، رباب نے ارسلان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ارسلان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے دل فریب سے اسے دیکھا۔ ویسے سوچ تو میں بھی رہا تھا، پھر یاد آیا کیوں نہ تمہارے ساتھ سوچا جائے، اس لیے یہاں چل آیا۔ ارسلان نے رباب کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے بتایا۔ اچھا تو آپ بھی یہی سوچ رہے تھے؟ رباب نے پوچھا۔ ارسلان نے صرف کہنے پر اکتفا کیا۔ کیا؟ رباب نے پھر سے پوچھا تو ارسلان اٹھ کر رباب کے برابر بیٹھ گیا۔ یہی کہ شادی کے بعد مجھے تمہاری جی حضوری کرنی پڑے گی، ارسلان نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا تو رباب کمر پر ہاتھ رکھ کر خونخوار نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ چلیں جی، باقی کا اگلی ایپیسوڈ نیکسٹ اس میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔